آج پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کو خان صاحب کے سارے ہدایات اور انسٹرکشن پڑھ کے سنائے گئے تھے۔ خان صاحب کے ہدایات میں سے چند ہدایات یہ تھی کہ جو بائی الیکشن ہونے جا رہے پنجاب میں، اور یہ ان سیٹوں پر ہے جو ہمارے اراکینی اسمبلی کو غیر قانونی، غیر آئینی اور غلط طریقے سے ان کو کنوکٹ کروا کے، ان کو ڈسکوالیفائی کروا کے خالی کرائی گئی ہیں، ان سیٹوں پہ ہم احتجاجاً پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، وہاں سے ہمارا احتجاج ہوگا۔ اس بات کو پارلیمنٹری پارٹی کے سامنے رکھا گیا اور پارلیمنٹری پارٹی نے اس بات کی توثیق کر دی اور اس کو ویلکم کیا اور اس کو جائز قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہی پارلیمنٹری پارٹی کو یہ بھی بتایا گیا کہ خان صاحب کے ہدایات کے مطابق ہم نے سب نے اسٹینڈنگ کمیٹی سے نیشنل اسمبلی کے ممبرشپ اور چیئرمین شپ سے ہم استعفیٰ دے چکے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو آپ کو کچھ دیر کے بعد دکھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی ہدایت پر خطرناک فیصلہ کر لیا، اور فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ آنے والے ضمنی انتخابات کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہی نہیں ناظرین اکرام، ساتھ ساتھ 25 استعفے جو ہے وہ بھی دے دیے گئے ہیں قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے، اور اگلے مرحلے میں کے پی گورنمنٹ کے حوالے سے بھی بہت جلد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اہم ترین فیصلہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، گوہر ایوب نے اس حوالے سے مزید تفصیلات جو ہے وہ بتائی ہیں، آئیے سنتے ہیں، اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں۔ کل تک ہمارے پاس 25 ریزگنیشنیں تھیں، کیونکہ زیادہ تر ہمارے منے اسلام آباد میں موجود نہیں تھے۔ آج وہ سارے ریزگنیشن ہم اسپیکر نیشنل اسمبلی کے آفس کو جمع کرانے جا رہے ہیں۔ آج کا اجلاس بڑا مختصر تھا، اور مختصر اجلاس میں دعا ہونی تھی شہداء کے لیے، جو لواحقین ہیں اس کے ساتھ ہمدردی کے اظہار کے لیے، جو طوفان کے پی کے میں آیا ہے اور جو طوفان پنجاب میں ہے، بارشی طوفان۔ پارلیمنٹری پارٹی نے بھی سارے شہداء کے لیے دعائے مغفرت کی تھی۔ نیشنل اسمبلی میں آج ہم نے بریفلی شرکت کی ہے اس وجہ سے، لیکن خان صاحب کے ہدایات کے مطابق آئندہ ہمارا پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کا نیشنل اسمبلی کے اجلاسوں سے ہم پروٹیسٹ کریں گے، بائیکاٹ کریں گے۔ ہم اپنی اسمبلی یہاں آپ کے سامنے لگائیں گے، یہاں گفتگو آپ کے ساتھ کریں گے اور آپس میں ڈسکشن کریں گے۔ یہ خان صاحب کی ہدایات ہے۔ اس کی ایک ریزن ہے، جب اس پارلیمنٹ میں ہم آئے تو ہمارے پاس عوام کے مینڈیٹ کے مطابق کے پی کے میں 2/3 میجارٹی تھی، پنجاب میں میجارٹی تھی، سندھ میں ہمارے پاس خاصے بلا ووٹ تھے۔ اسی طریقے سے ہماری اس اسمبلی میں 180 سیٹوں کے ساتھ ہم نے بیٹھنا تھا، لیکن بعد میں جب ہم بیٹھے، ہمارا مینڈیٹ لیا گیا، ہم 91 کے ساتھ بیٹھے۔ آج ہم 91 نہیں، 76 کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ باقی ہمارے ساتھیوں کو کنویکٹ کروایا گیا اور ان کو ڈسکوالیفائی کروایا گیا، اور کسی سے ہماری سیٹیں ریفرنس میں غلط ریفرنس ڈال کر کے، جس طرح دستی صاحب ہے اس کو ڈسکوالیفائی کرایا گیا، اور بعد 3 سیٹیں ہماری رانا صاحب کی، بلال اجاز کی اور احسان ورک صاحب کی، وہ ہمارے ساتھ 3 سیٹیں ہم سے ری کاؤنٹنگ میں لے لی گئی تھی۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ سیاسی مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈا جائے، اس پارلیمان کو مضبوط کرے، اس پارلیمان میں رہے۔ ہماری ریزرویشن شامل تھی کہ ایوان پورا نہیں ہے، ایوان میں سنیکر لوگ کر کے بیٹھے ہیں، ایوان میں بغیر مینڈیٹ کے بیٹھے ہیں، ہمارے ریزرو سیٹیں بھی لے چکے تھے، ان سیٹوں پہ بھی بیٹھے تھے، لیکن ہم اس کا حصہ رہے تھے اور حصہ رہنے کی کوشش کی۔ لیکن آپ لوگوں نے دیکھا، نہ صرف یہ کہ کنوکٹ کروایا گیا، ڈسکوالیفائی کروایا گیا، لیکن جب بات کرتے تھے ہمارے آواز کو بھی دبایا گیا، میوٹ کیا گیا، ہمیں سپیس نہیں ملی، نہ باہر سپیس ملی نہ اندر سپیس ملی۔ کہیں ریلی کر لے، جشن آزادی بھی منائے تو جشن آزادی منانے کی بھی پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے، کل لاہور میں ہم نے اعلان کیا ہے کہ میاں اظہر صاحب سے خالی شدہ سیٹ پہ ہم الیکشن لڑیں گے، لیکن لاسٹ نائٹ جب ہمارے لوگوں نے اپنے پوسٹر بینر لگائے، ان پہ پرچے ہوئے اور ان کے سارے بینر اور پوسٹر آپ لوگوں نے پاڑ دیے۔ یہ جمہوریت کا نہیں ہے، یہ فسطائیت ہے۔ ہم تو دل پہ پتھر رکھ کے ایوان میں بیٹھے کہ یہاں سے ہم کوئی حل نکالے،
لیکن آپ بولنے نہیں دے رہے, آپ حل دینے نہیں دے رہے. اسی وقت تک آیا کہ اس بات کی ابتدا ہم نے کر لی کہ فرسٹ گو میں ہم نے سارے سیٹوں کے نیشنل اسمبلی کے جو کمیٹیز ہے ان کے چیئرمین شپ سے بھی ہم نے ریزائن کیا, ان کمیٹیوں کی ممبرشپ نے بھی ہم نے ریزائن کیا. وسطیت نہیں چلتی. لیکن آج تک ہم نے جو کوشش کی, خان صاحب نے 9 فروری کے مینڈیٹ چرانے کے بعد کہا کہ یہ ڈائلاگ ہو اور کمیٹی بنے. اس کے بعد 26ویں ترمیم ہوئی, لوگوں کو اٹھایا گیا, زد و کوب کیا گیا. ہم نے پھر کہا کہ بات ہو. اس طرح 26 نومبر پہ گولیاں چلائی گئی. ہم نے پھر بھی کہا کہ سیوان میں بیٹھیں گے, یہاں چلتے رہیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس جب پاکستان انڈیا کا مقابلہ ہوا, ہم پاکستان کی آواز پہ ہم نے لبیک کہا. پاکستان کے ساتھ کڑے تھے, پاکستان کے ساتھ کڑے ہیں, آئندہ بھی کڑے رہیں گے. جب طوفان آیا تو ہم ہر چیز سے بالاتر ہو کے کہا کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, تنقید نہیں ہونی چاہیے. ہمارے عوام کو جہاں بھی تکلیف ہو ہم ان کی تکلیف میں شریک ہیں, ہم ان کا ساتھ دیں گے. ہم نے ایوان میں بھی ساتھ دیا. لیکن انف از انف. اب ہماری سپیس نہ صرف یہ کہ باہر ختم ہو گئی, بڑی ایوان میں بھی ختم ہوئی. پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن 3 مارچ 2024 کو ہوئے. باقی پولیٹیکل پارٹی سے, چاہے وہ JUI ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ تحریک لبیک ہے, چاہے وہ PMLN شجاعت صاحب کی پارٹی ہے, چاہے وہ دوسری پارٹی ہے, ان کو سب کو سرٹیفکیٹ ملا. صرف نہیں ملا تو ہمارا نہیں ملا. آزاد کشمیر میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو وہ سرٹیفکیٹ نہیں ملا ان کے الیکشن کمیشن سے. باقی سارے پولیٹیکل پارٹی کو ان کے ٹکٹ ملے. اگر آپ پارٹی کے ایسوسیشن کو نہیں رہنے دیتے, اگر آپ پارٹی کے ورکر کو پارٹیسپیٹ الیکشن میں بھی نہیں کرنے دیں گے, آپ پارلیمان میں رہتے ہوئے جو عوامی مینڈیٹ لے کے آپ کے پاس آئے ہیں ان کو بولنے بھی نہیں دیں گے, ان کو سپیس بھی نہیں رہنے دیں گے, تو ایسے بناوٹی جمہوریت کا, ایسے بناوٹی ایوان کا, ایسے بناوٹی ایوان کے کمیٹیز کا حصہ بننے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو ناظرین اکرام, آپ نے سنا جی پاکستان تحریک انصاف کا ضبط آخرکار جواب دے گیا. ناظرین اکرام, جیسا کہ گوہر ایوب علی خان نے بتایا ہے کہ انہوں نے عمران خان کی ہدایت کے اوپر قومی اسمبلی کی اہم ترین اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا ہے اور آئندہ ان کا قومی اسمبلی کے اجلاس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ ہونے والے تمام قومی اسمبلی کے اجلاس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں گے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنا اجلاس اسمبلی سے باہر جو ہے وہ بلایا کریں گے, وہاں پہ اس کے جو اراکین ہیں وہ باقاعدگی کے ساتھ شرکت کریں گے. ناظرین اکرام, انہوں نے مزید کہا کہ ہم کو بہت تنگ کیا گیا, ہمیں جو ہے جلسے نہیں کرنے دیے گئے, ضمنی الیکشن جو ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے لوگوں کو ہی توڑا گیا, حق غیر قانونی طور پر ان کو نااہل کروایا گیا, اور اس کے بعد اب انہی ہماری اپنی سیٹوں کے اوپر دوبارہ سے الیکشن کروایا جا رہا ہے. اور ہمارے لوگوں نے جب الیکشن کمپین چلانے کی کوشش کی تو ان کے اوپر مقدمات کا اندراج کر دیا گیا. لہٰذا ہم اس ضمنی الیکشن کا بھی بائیکاٹ کریں گے اور آئندہ قومی اسمبلی کے کسی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے, اور ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے. پھر پاکستان میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے, تو جو پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا ہے نا, وہاں پہ ایک جملہ بڑے زور و شور سے دہرایا جا رہا ہے. دیکھیں جی, ہندوستان کی آبی جارحیت, ہندوستان نے پاکستان میں پانی چھوڑ دیا. یار پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ہندوستان نے تم لوگوں کو کہا تھا کہ تم دریاؤں کے رستے کے اوپر سوسائٹیاں بناؤ, وہاں پہ پلاٹ بیچو, وہاں پہ گھر بناؤ, وہاں پہ جگہ خرید و فروخت کرو اور مال بناؤ؟ کیا انڈیا نے تم کو کہا تھا کہ تم لوگ پاکستان میں درخت کاٹو اور پہاڑوں کو گنجا کر دو؟ کیا تم لوگوں کو انڈیا نے کہا تھا کہ تم پاکستان میں سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی نہ کرو؟ کہ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ سیلاب تو نہیں آیا, پاکستان میں تو عرصہ دراز سے سیلاب آ رہے ہیں. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح سے جس ڈگر کے اوپر ہم چل رہے ہیں, اس ڈگر پہ چلتے ہوئے قیامت تک ہم اسی طرح سے سیلابی نقصان کا سامنا کرتے رہیں گے. کیا انڈیا نے کہا تھا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ ڈیم نہ بناؤ اور جو پانی نکلتا ہے وہ سمندر کی نظر کر دو, ضائع کر دو, لاکھوں کیوسک ایک پانی جو ہے آپ ہر سال ضائع کرتے ہو؟ کیا انڈیا نے تم لوگوں کو کہا تھا کہ نہری نظام نہ بناؤ؟ یار یہ چیون کب تک بیچتے رہو گے اللہ کے بندو؟ 70 سال سے تم لوگ یہی بیان جاری کر دیتے ہو, جو انڈیا کی جارحیت. اصل بات یہ ہے کہ اس قوم کے اوپر جو اصل جارحیت ہے وہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہمارے اوپر
جو ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں عرصہ دراز سے، اور انہوں نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی۔ سب کو پتا ہے کہ ہر سال مونسون سیزن ہوتا ہے، کسی سال بارش کم ہوتی ہے اور کسی سال بارش زیادہ ہوتی ہے، اور بارش صرف پاکستان میں نہیں ہوتی، ہندوستان میں بھی ہوتی ہے۔ ہمارے سارے دریا ہندوستان سے نکلتے ہیں، اور جب وہاں پہ بارش ہوتی ہے تو پانی ایٹومیٹکلی دریاؤں میں آتا ہے، اور ایٹومیٹکلی دریا جو ہے وہ پاکستان میں سیلابی صورتحال پیدا کرتے ہیں۔ تو اب ہمارے یہاں پہ کیوں زیادہ تر لوگ دریاؤں کی نظر ہوتے ہیں، کیوں نقصان ہوتا ہے؟ کہ لوگوں نے گھر بنا کے رکھے ہوئے ہیں، دریاؤں کے رستے ہیں جو نالوں کے رستے ہیں، لوگ وہاں سوسائٹیوں کا کاروبار کر رہے ہیں، گھر بنائے ہوئے ہیں، یہاں پہ کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے سیلاب سے نمٹنے کے لیے، کوئی ڈیم نہیں ہے، کوئی نہری نظام نہیں ہے۔ ہندوستان نے تو ہزاروں ڈیم بنائے ہوئے ہیں، تو خدا کے بندو پہلے خود بھی سوچو کہ تم لوگوں نے کیا کیا 70 سالوں میں۔